جس کا کھا رہے ہیں، جس کا پی رہے ہیں، اس کی منشا نہیں پہچانتے. سب ہے عجیب ہو گیا اس کی بات سن. یہ میری گھنٹی پہچانتا ہے. الہ کسے کہتے ہیں؟ لا الہ. الہ کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس وقت اس کا نام آئے اور اس پر اعتماد کرنے کو کہا جائے تو ایک دم دل کو سکون اور چین مل جائے. ابھی 1.5 لاکھ روپے میرے اکاؤنٹ میں جمع ہوئے ہیں، ایک دم سے میں بشاش ہوں اس وقت. دشمن بھی دوست نظر آ رہا ہے، اس پیسے پر اعتماد ہے، اس سے اپنے سارے کام ہونے کا معلوم ہے. میرا یار، میں نے اس سے ایک دن پوچھا، میں نے کہا یار ماشاءاللہ کاروبار کیسا چل رہا ہے؟ الحمدللہ. میں نے کہا الحمدللہ سے کیا مطلب، یعنی مال خوب آ رہا ہے؟ کہتا ہے بس الحمدللہ. میں نے کہا میں تجھے ایک بات بتاؤں، الحمدللہ تو تب کر جب یہی پیسہ جو تیرے پاس آ رہا ہے تو تو کم از کم جتنا آج اللہ کے راستے میں نکال رہا ہے اس سے دگنا تو دے رہا ہو نا اللہ کے راستے میں، پھر الحمدللہ کہنا جائز ہے. الحمدللہ تو تب کہہ کہ جب پہلے اس میں حرام کا ایک عنصر تھا، اب یہ 100% حلال ہو گیا ہے. الحمدللہ تو تب کہہ جب یہ پیسہ تیرے گھر میں جا رہا ہے اور تیری اولاد کو اللہ کی فرما برداری پر اٹھا رہا ہے. الحمدللہ تو اس کو تب کہہ. الحمدللہ تو اس کو تب کہہ کہ جب یہ پیسہ پہلے تیرے گھر میں آ رہا تھا تو تیری بیوی بے پردہ تھی، اب یہ جو پیسہ تیرے گھر میں آ رہا ہے تو تیری بیوی نے ہر نامحرم سے اپنے چہرے کو چھپا لیا ہے. الحمدللہ تو تب بول اس کے بارے میں. الحمدللہ تو اس کے بارے میں تب بول کہ پہلے اس کو کھا کے تیری تہجد کی نماز فوت ہوا کرتی تھی، اب تو تہجد کی نماز باقاعدگی سے پڑھ رہا ہے. الحمدللہ تو اس کو اس کے بارے میں تب بول کہ جب تیری پہلے نماز قضا ہوا کرتی تھی، جب سے تو پیسہ کھا رہا ہے اس وقت سے تیری ایک نماز جماعت سے نہیں چھوٹ رہی. الحمدللہ تو تب بول. الحمدللہ تو تب بول کہ پہلے اللہ والے تیرے گھر آنے سے ہچکچاتے تھے، اب ہر اللہ والا تیرے گھر آتا ہے اور تیرے مال کو کھا کر اپنی خوش نصیبی سمجھتا ہے. الحمدللہ تو تب بول. تو لیکن تو الحمدللہ بول رہا ہے کہ یہ بڑھ گیا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس پر اعتماد ہے مجھے، اس مال پر. یہ سوچ رکھنے والا، غلط یقین رکھنے والا مسلمان ہے میرے عزیزوں. یہ سوچ رکھنے والا، غلط یقین رکھنے والا مسلمان ہے جس سے آج پورا معاشرہ بھرا ہوا ہے، جس سے آج پورا معاشرہ بھرا ہوا ہے. یہ مسلمان اللہ کے حکموں پر اتنا تو آ جائے گا جتنے میں اس کو اپنی یہ مختلف شکلیں بگڑتی ہوئی دکھائی نہیں دیں گی. جہاں ہلکی سی شکل بگڑتی ہوئی دکھائی دے گی رک جائے گا. بس میرا اتنا دین میرے لیے کافی ہے، میرا اتنا دین میرے لیے کافی. اس مسلمان کی مثال اس تاجر کی سی ہے جو ایک فیکٹری میں اپنا پیسہ تو لگا دیا اس نے تھوڑا بہت، ہاں، لیکن آج اگر وہ اس فیکٹری میں سے اپنا پیسہ نکالنا چاہے تو نہیں نکال سکتا. آج اگر وہ اس میں سے اپنا نفع نکالنا چاہے تو اسی وقت نکال سکتا ہے جب وہ تیار ہو جس نے اس فیکٹری میں زیادہ پیسہ لگایا ہے. یہ مسلمان دنیا کے اندر تو اپنی شکلوں کے بگڑنے کو تیار نہیں، ہاں وہ اس پہ تیار ہے کہ آخرت میں حساب کتاب ہو جائے گا. اللہ کو اور اس کے رسول کو یہ دین ایکسیپٹیبل نہیں ہے. یاداتی طرح بٹیر ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اللہ کے رسول، اللہ کی طرف سے آیتیں اتر رہی ہیں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج ہم نے آپ کی دین کو آپ کے لیے مکمل کر دیا، اپنی نعمت آپ کے لیے تمام کر دی اور اسلام کو دین کے طور پہ آپ کے لیے پسند کیا. اتنی زبردست آیتیں اتری کہ یہود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما رہے ہیں کہ یہ آیتیں اگر ہم پر اترتی تو اس روز ہم عید مناتے. یہ آیتیں اتری، دین مکمل اور نعمت تمام ہو گئی، یعنی اب مزے ہی مزے تمہارے میرے سب کے. نعمت تمام ہو گئی. نعمتوں میں کیا ہے؟ دل کا سکون، چین، اطمینان، مسلمانوں کی آپس میں محبت، اولاد ماں باپ کی فرما بردار، بیوی شوہر کی فرما بردار ہیں، بیوی بھی اللہ کے حکموں پر، شوہر بھی اللہ کے حکموں کے اوپر، ماں باپ کے بھی فرما بردار ہیں، حلال کھانے والے ہیں، اللہ کو یاد رکھنے والے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، وعدوں کے پورا کرنے والے، امانتوں کو لوٹانے والے. یہ فلاں 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 یہ نعمتیں ہیں نا ایک معاشرے کے اندر. اس کے باوجود مسلمان پریشان، یہ بات کچھ سمجھ نہیں آ رہی. یا تو وہ آیت اس میں کچھ مسئلہ ہے یا مجھ میں کچھ مسئلہ ہے. تو بھائی کس میں مسئلہ ہے؟ اس آیت میں مسئلہ ہے کیا؟ پھر کس میں مسئلہ ہے؟ مجھ میں مسئلہ ہے نا. ہاں، اس کو دور کرنا ہے میں نے تم نے. اب ہم صحیح لائن پر آ گئے، ہم نے دور کرنا ہے اس کو. اب یہ کیسے دور ہوگا؟ یہ ایسے دور ہوگا جب دل اللہ کی بزرگی اور بڑائی کی گواہی دے گا. اللہ کون ہے؟ سبح للہ ما فی السماوات والارض. دنیا اور آسمان کی ایک ایک چیز جس کی تعریف بیان کر رہی ہے وہ اللہ ہے. اللہ خود کہہ رہے ہیں میں وہ ہوں، کائنات کی ہر چیز میری تعریف بیان کر رہی ہے. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. میں وہ اللہ ہوں. اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں جو ایسی تعریف کا لائق ہے، جو کہ ملک ہے، بادشاہ ہے، وہ سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہے. اے میرے نبی آپ فرما دیجیے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر.
تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغیر حساب. انہیں بتائیں آپ میں وہ بادشاہ ہوں جو جس کو چاہے بادشاہت دے, جس سے چاہے بادشاہت لے لے. میں وہ بادشاہ نہیں ہوں کہ جس کے درباری اور جس کے نیچے رعایا جو ہے وہ اس کا کہنا نہ مانے تو اس بیچارے کا تختہ ہی لٹ جائے. یہاں پر یہاں کے بادشاہ کو تو ہمارا کہنا مانا بند کر دیں, اس کا تختہ لٹ جائے. نہیں. اور اللہ کیسا بادشاہ ہے, اللہ کیسا بادشاہ ہے, میں جس کو چاہے بادشاہت دوں, جس سے چاہے بادشاہت لے لوں. عزت کے سارے خزانے میرے پاس, جس کو ذلیل کرنا چاہوں عزت کے نقشوں میں بھی ذلیل کر کے دکھا دوں. فرعون کو عزت کے نقشوں میں ذلیل کیا, قارون کو عزت کے نقشوں میں ذلیل کیا, زمین میں دھسا دیا. حامان کو عزت کے نقشوں میں ذلیل کیا. ہاں یہ تو سب نقشے ہیں, ہے تو سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں. میں وہ بادشاہ ہوں, میں وہ بادشاہ ہوں جو دن کو رات میں بدل دے, رات کو دن میں بدل دے. میں وہ بادشاہ ہوں جو مردے سے زندہ کو زندہ پیدا کروں اور زندے سے مردہ کو پیدا کروں. میں جس کو چاہوں جو دے دوں. ترزق من تشاء بغیر حساب. میرا کوئی پوچھنے والا نہیں میں کیا کر رہا ہوں, کیا سیاہ کیا سفید. اللہ جل شانہ اپنی قدرت میں آزاد ہیں. اللہ کے سوا اپنے چلنے پھرنے, سوچنے, سمجھنے, دیکھنے, بولنے, سمجھنے, کھانے پینے میں کوئی آزاد نہیں ہے. وہ تو وہ بادشاہ ہے, ملک ہے, قدوس ہے, عزت والا ہے. ہاں جی, اس کی عزت تو اتنی عزت والا ہے کہ جس انسان کو ہم اللہ کی ذات سے منسوب کریں ہم تو اس کی بھی عزت کرنے لگتے ہیں. یہ بڑے اللہ والے ہیں جی, ہم تو اس کی بھی عزت کرتے ہیں. تو جس سے جب نسبت جڑ جانے پر اتنی عزت ملے تو وہ جس سے نسبت جڑی ہے وہ کتنی عزت والا ہوگا. ہاں, عزیز ہے, طاقتور ہے. زمین, آسمان, پھل, فروٹ, سبزیاں سب اس کی بنائی ہوئی ہیں. وہ ہر ایک کو زندگی دیتا ہے, وہ ہر ایک کو زندہ رکھتا ہے, کھلاتا ہے, پلاتا ہے, پھر موت دیتا ہے. اس کی مرضی کے بغیر کوئی وجود نہیں, اس کی مرضی کے بغیر کوئی چیز ہو نہیں سکتی. پانی پیاس بجھانے میں اس کے امر کا محتاج ہے, آگ جلانے میں اس کے امر کی محتاج ہے, زمین فصلیں اگانے میں اس کے امر کی محتاج ہے. زمین کے نیچے کیا ہو رہا ہے وہ جانتا ہے, اگ رہا ہے وہ کیا اگ رہا ہے وہ جانتا ہے, زمین سے اوپر آسمانوں پر کیا جا رہا ہے وہ جانتا ہے, اوپر سے نیچے کیا آ رہا ہے وہ جانتا ہے. آنکھوں کے خزانے اس کے پاس, زبانوں کے خزانے اس کے پاس, کانوں کے خزانے اس کے پاس. ہر چیز کا مالک ہے, ہر چیز کو ترتیب دینے والا ہے, ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے. ہر چیز اس کے علم کے احاطے کے اندر ہے, ہر چیز پر وہ قدرت رکھتا ہے. وہ اللہ ہے. ہم اور آپ آج اس کے حکموں پر اس لیے نہیں کیونکہ اس کو اللہ جاننے کے باوجود اس کی ذات کا تاثر دل میں نہیں رکھے ہوئے. ہم گایا کرتے تھے, خوب گاتے تھے, پتہ بھی تھا, ایک وقت کے بعد پتہ بھی چل گیا کہ یہ گناہ کا کام ہے, پھر بھی کرتے تھے. کیوں؟ اندر سے بنے ہوئے نہیں تھے, جانتے سب کچھ تھے. آج لوگ جانتے سب کچھ ہیں, یہ نہیں کہ ان کو پتہ نہیں, سب کو پتہ ہے نماز قضا کرنا کتنا بڑا گناہ ہے, سب جانتے ہیں. سب جانتے ہیں جھوٹ بولنا کتنا بڑا گناہ ہے, سب جانتے ہیں حرام کھانا کتنا بڑا گناہ ہے, سب جانتے ہیں سود کھانا کتنا بڑا گناہ ہے. کون سا مسلمان ہے جو نہیں جانتا؟ سب جانتے ہیں. عمل اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ پہلی جماعت سے لے کر 10ویں تک تو اللہ کا نام ہی نہیں سنا. دینیات کی کلاس یہ کوئی سلام ہے؟ اس بیچارے کو تو خود کچھ نہیں پتا. وہ میں جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے. مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل بیوٹیفل بیان JJ کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں. جزاک اللہ خیر.